بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی وطن چونکہ مکہ مکرمہ تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے تذکرہ و بیان کے ضمن میں اس شہر اور اس خطے کا مختصر تذکرہ بھی ضروری ہے، اور جب شہر مکہ کا تذکرہ ہوگا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ شہر مکہ کی اولین آبادی دو پاکیزہ نفوس پر مشتمل تھی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جنہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد تو اگرچہ بہت کم تھی، یعنی صرف ان کی اہلیہ حضرت سارہ، دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ، نیز بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، یہ کل امت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انہیں مقام اور رتبہ بہت ہی بلند عطا کیا گیا اور امام الناس کا لقب عطا کیا گیا۔ قانون قدرت یہ ہے کہ جب کسی کو بلند مقام اور رتبہ سے نوازنا مقصود ہو تو اس کے لیے آزمائشوں اور ابتلاءات کا سلسلہ بھی اسی قدر دشوار اور سخت ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور ابتلاءات کے ایک طویل سلسلہ سے انہیں گزرنا پڑا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام متعدد و مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزارے گئے اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں انہیں اللہ کی طرف سے امام الناس کے عظیم ترین منصب پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ صرف مسلمان ہی نہیں، یہود و نصارہ کے نزدیک بھی ان کی شخصیت انتہائی محترم اور پیشوا مانی اور سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب کے نزدیک بھی وہ واجب الاحترام تھے، اگرچہ ان کی اپنی امت اور اپنے پیروکار محض 3 افراد ہی تھے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جنہوں نے وفا کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے وفا کیے، یعنی پورا کیے، اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں کے اس طویل سلسلے کی ابتدا تو خود ان کے گھر سے ہی ہو گئی تھی، جب خود ان کے مشرک باپ آزر نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور ہجرت کی نوبت آئی، پھر آگ میں ڈالے گئے۔ آزمائشوں کے اسی سلسلے کے دوران آپ علیہ السلام کا اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کے ہمراہ ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا جہاں ایک بدکردار اور ظالم انسان کی حکمرانی تھی۔ اس نے اپنے کارندے چھوڑے رکھے تھے جن کے ذمے ایک کام تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے مسافروں اور قافلوں پر نظر رکھیں۔ اگر کبھی کسی قافلے میں کوئی خوبصورت عورت نظر آئے تو وہ اسے زبردستی اغوا کر لیں اور اس حکمران کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ بدبخت اسے اپنی ہوش کا نشانہ بنا سکے۔ جب ان دونوں حضرات یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کا گزر اس علاقے سے ہوا تو اس بدبخت حکمران کے کارندوں نے حضرت سارہ کو بالجبر اس حکمران کے پاس پہنچا دیا، جبکہ اس عجیب و غریب اور انتہائی پریشان کن اور نازک ترین صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ سے فریاد اور دعا و مناجات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں کا یہی مزاج تھا، یہی ان کا مذہب و مسلک تھا
اور یہی ان کا شیوا و شعار تھا کہ ہر مشکل سے نجات کے لیے صرف اللہ کے سامنے دعا و فریاد اور صرف اسی سے استعانت و التجا۔ ادھر اس بدبخت شخص نے حسب معمول بری نیت اور غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف دست درازی کی، جس پر اس کا ہاتھ شل ہو گیا، جس پر اسے کچھ اندازہ ہوا کہ شاید ایک کوئی بزرگ خاتون ہے، اس لیے ان کی طرف دست درازی کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ لہذا اس نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے پھر وہی حرکت کی اور پھر اس کا ہاتھ مفلوج اور شل ہو گیا، اور اب دوبارہ اس نے منت سماجت اور خوشامد شروع کی کہ میرے لیے دعا کیجئے اور یہ کہ اب میں ایسی حرکت ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی، جس پر اس کا ہاتھ درست ہو گیا، مگر اب پھر اس نے وہی حرکت کی اور پھر وہی ہوا۔ یوں 3 بار یہی صورتحال پیش آئی۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی کوئی بہت ہی عظیم ترین اور پہنچی ہوئی خاتون ہے، اور اس نے سچی توبہ کی اور خوب منت سماجت کی۔ تب حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں اس کا ہاتھ درست ہوا، تو اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو آزاد کر دیا اور جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک کنیز بھی بطور ہدیہ پیش کی اور خدمت کی غرض سے اسے بھی ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ اس کنیز کا نام تھا ہاجرہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے اور کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکے تھے، جس کا حضرت سارہ کو بہت قلق اور رنج تھا، اس لیے حضرت سارہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ مجھ سے تو آپ کی اولاد کی خوشی مل نہیں سکی، لہذا میری خواہش یہ ہے کہ میں ایک کنیز آپ کو ہبہ کر دوں، یوں شاید اللہ ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرما دے اور ہماری زندگی میں بھی خوشی کا جھونکا آ سکے۔ چنانچہ حضرت سارہ نے خود اصرار کر کے وہ کنیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ یوں ہاجرہ ام اسماعیل بن گئی۔ اللہ کی قدرت ملاحظہ ہو کہ اس کے بعد حضرت سارہ سے بھی بیٹے یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لیکن اس سے قبل جب حضرت سارہ بے اولاد تھی، جبکہ حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی، یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنے گھر میں ہی بڑی آزمائش کا شکار ہو کر رہ گئے، اور صورتحال اس قدر بگڑی کہ بالآخر حضرت سارہ نے اب یہ اصرار کیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو ان سے دور کر دیا جائے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو حضرت سارہ سے الگ کہیں دور بسانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ ان دونوں کو لیے ہوئے اس وقت اپنی جائے اقامت یعنی فلسطین سے روانہ ہوئے، اور پہاڑوں، بیابانوں اور چٹیل میدانوں میں مسلسل سفر کرتے ہوئے آخر ایک ویران و سنسان مقام پر پہنچ کر رک گئے۔ حضرت ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو گود میں لیے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ کھڑے کھڑے اچانک مڑے اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں چل دیے آپ، مگر شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دوبارہ پوچھا کہ ہمیں یہاں اس ویرانے میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے جا رہے ہیں، مگر اس بار بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر تیسری بار پوچھا کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے، پلٹ کر پیچھے دیکھا اور فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا تب اللہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک جگہ رک کر پہاڑی کی اوٹ سے اس مقام کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جس کے بارے میں انہیں من جانب اللہ ایک خبر دے دی گئی تھی
کہ آخر کار یہاں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا جو کہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے توحید کا مرکز اور رشد و ہدایات کا منبع قرار پائے گا۔ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ پوری دعا سورہ ابراہیم میں ملاحظہ ہو۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دین و دنیا کی صلاح و فلاح اور خیر و خوبی کا سوال کیا، مثلا امن و امان، سکون و اطمینان، شرک اور بت پرستی سے حفاظت، نماز کی پابندی کی توفیق، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل و متوجہ کر دینا، ان کے لیے رزق کا انتظام اور پھر اس رزق پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق۔ چنانچہ اس جامع دعا میں اللہ سے اپنی اولاد کے لیے با ایک وقت دین و دنیا دونوں کی خیر و خوبی مانگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دینی صلاح و فلاح کے دعا کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی بہتری اور دنیاوی خیر و خوبی کے لیے دعا اور محنت و کوشش توکل علی اللہ یا تعلق مع اللہ کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسوہ انبیاء ہے اور یہی پیغمبرانہ استقامت و حسن انتظام کی مثال ہے کہ ایک پہلو کی رعایت کے وقت دوسرا پہلو کبھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل میں اگرچہ اپنے اہل و عیال کو اس ویران و سنسان مقام پر چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور یوں حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹا اسماعیل ان کی نظروں سے اوجھل تو ضرور ہو گئے، لیکن وہ ان کی رعایت و نگہبانی اور ان کے لیے فکر مندی کے فریضے سے غافل ہرگز نہیں ہوئے، اور خوب گڑ گرا کر اپنے اللہ سے ان کے لیے یوں دعا فریاد کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور یوں اپنے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے دنیائے انسانیت کو یہ پیغام دے گئے کہ جہاں اللہ کے ہر حکم کے سامنے ہر تعلق بے معنی اور ہر رشتہ ہیچ ہے، وہیں انسان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ شفقت پداری کے تقاضے کے مطابق اپنی اولاد کی سلامتی اور دنیاوی و اخروی صلاح و فلاح کے لیے ہمیشہ خوب گڑ گرا کر اور دل لگا کر اللہ سے دعا و فریاد کیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روانگی کے بعد حضرت ہاجرہ اور ان کا شیرخوار بیٹا اسماعیل دونوں وہیں اس ویرانے میں رہ گئے جہاں کوئی انسان نہیں تھا، جہاں نہ زندگی تھی نہ زندگی کا کوئی نشان۔ تھوڑی بہت جو خوراک تھی وہ ختم ہو گئی، اب انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا اور شیرخوار بچے نے بری طرح رونا اور بلکنا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اس ویرانے میں حیران و پریشان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ قریب ہی ایک ٹیلا جس کا نام صفا ہے نظر آیا۔ اس خیال سے اس کے اوپر چڑھ گئیں کہ ٹیلے کے اوپر سے بلندی سے دور دور تک نگاہ جائے گی اور یوں شاید کوئی انسان یا کھانے پینے کا کوئی سامان نظر آ جائے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ سامنے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ٹیلا جس کا نام مروہ ہے نظر آیا تو صفا سے نیچے اتری اور دوڑتے ہوئے اس دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئی، لیکن وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا تو واپس پھر صفا پر پہنچی۔ یوں ممتا کی ماری ہوئی اس خاتون نے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں اس پہاڑی اور پتھریلی زمین پر دوڑتے ہوئے ان دونوں ٹیلوں کے درمیان مسلسل 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے اختتام پر جب وہ مروہ پر کھڑی ہوئی، نہایت بے چینی کے ساتھ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی کہ اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو بچے کے قریب کسی کو کھڑا ہوا پایا جو کہ در حقیقت جبرائیل علیہ السلام تھے۔
جنہوں نے وہاں اس مقام پر اپنا پر زمین پر مارا کہ جہاں بچہ مسلسل روتے اور بلکتے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، تب اللہ کے حکم سے اس سنگلاخ اور پتھریلی زمین میں زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یوں حضرت حاجرہ اور ان کے شیر کھار لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے من جانب اللہ وہاں زندگی بسر کرنے کا انتظام کر دیا گیا، اور یوں یہ دونوں ماں بیٹا مستقل طور پر اسی جگہ قیام پذیر ہو گئی۔ لہذا یہی دونوں نفوس قدسیہ ہی اس مقدس ترین بقاعِ زمین یعنی شہر مکہ کے اولین مکین تھی۔ وقت کا پہیجہ چلتا رہا۔ ایک روز ملک یمن سے تعلق رکھنے والے قبیلہ بنو جرہم کا ایک قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اچانک وہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا، جس پر انہیں حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی، کیونکہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں قرب و جوار میں کہیں پانی موجود ہے، جبکہ اس سے قبل انہیں یہاں کبھی کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا، اور ان کے علم کے مطابق ماضی میں یہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جبکہ اب پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے سرگرمی سے پانی کی تلاش شروع کی، جس کے نتیجے میں وہ جلد ہی زمزم تک جا پہنچے۔ وہاں حضرت حاجرہ سے ملاقات ہوئی، تب انہوں نے ان سے یہ گزارش کی کہ ہمیں یہاں مستقل قیام کی اور اس پانی سے استفادے کی اجازت دی جائے۔ غور طلب بات ہے کہ وہ پورا قافلہ تھا، جبکہ دوسری طرف محض ایک عورت اور اس کا کمسن بیٹا۔ اگر وہ چاہتے تو زبردستی بھی قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے محض گزارش کی اور اجازت چاہی، جس پر حضرت حاجرہ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ اس پانی سے استفادہ تو کریں، لیکن اس پر ان کا کوئی حق کی ملکیت نہیں ہوگا، اور یہ حق بدستور خود ان کے پاس ہی رہے گا۔ چنانچہ اس شرط کو قبول کرتے ہوئے وہ لوگ مستقل وہیں آباد ہو گئے، اور یوں مکہ کی آبادی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، اور ان کی والدہ نے ان کی شادی اسی قبیلہ بنو جرہم میں کرا دی۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت حاجرہ سے تھے کے توسط سے مکہ مکرم میں بڑھتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے تھے کے توسط سے مسلسل بڑھتی چلی گئی، اور آخر یہی لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔